أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. صلى الله على مبلغ رسالات الإلهية أحمد مجتبى محمد مصطفى بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک زندہ دل، ایک حقیقی زندگی کے مالک کے عنوان سے تھوڑا ایصال ثواب اور ان کی شخصیت پوری کائنات کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک سمپل ہے شیعت کی، ایک یاد ہے، آن ہے اور بان ہے شیعت کی. قرآن کہہ رہا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر صاحب علم سے برتر ایک عالم ہوتا ہے. عالم کا مقام، علم حاصل کرنے والے کا مقام کیا جانے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اہمیت تو ہے. تمام علوم کے معارف اصل اور خالص سرچشمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مطیع و فرما بردار. ہم عالم کے لیے سوچتے ہیں کہ وہ دنیا دار نہ ہو، عالم کے لیے سوچتے ہیں کہ صرف دین والا ہو. دنیا اور دین کیا ہے؟ امام خمینی نے اس دونوں چیزوں کو جوڑ دیا کہ دین کے لیے دنیا ضروری ہے، اور دنیا ہو تو آخرت بھی ہو تاکہ انسان سلامت رہے. اس لیے کہ بحار الانوار میں ایک حدیث ہے لیس منا من ترک دنیاہ لدین او ترک دینہ لدنیاہ. وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے جو اپنی دنیا کو دین کے لیے یا دین کو دنیا کے لیے ترک کر دے. یہ امتزاج، یہ ملاوٹ، یہ یکجا کرنا، یہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی کے دروازے پہ ہو گیا کہ انہوں نے نہ دنیا کو دین کے لیے چھوڑا، نہ دین کو دنیا کے لیے ترک کر دیا. یہی ایک بہت بڑی بات ہے. اگر اسی پر ہم غور کریں تو کائنات کی عظیم شخصیتیں اس سے آ رہی ہیں اور یہ کسی میں نہیں پایا جاتا. موجودہ زمانے میں امام خمینی اسلامی جمہوریہ کے بانی کو حقیقی اور صحیح اسلامی عرفان کی ایک بہترین مثال اور نمونہ عمل سمجھنا چاہیے. یہ عظیم شخصیت اسلام کو درست طریقے سے جانتی اور اس حقیقت سے واقف تھی کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انفرادی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں پر مشتمل ہے. امام خمینی اپنی تعلیمات میں دنیا کے مسائل پر بھی توجہ دیتے تھے اور آخرت کے معاملات پر بھی بے انتہا سیریس تھے، خالص تھے. آپ اسلامی تعلیمات میں انفرادی، سماجی معاملات نیز دنیاوی و اخروی کام میں کسی قسم کے تضاد
اور دونوں ٹکراؤ کے قائل نہیں تھے، دنیا اور دین کو ٹکراؤ نہیں کہ وہ چھوڑ کے یہ لے لو، وہ چھوڑ کے یہ لے لو۔ ہر حال میں صرف یہ دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتا ہے تاکہ اسی کام کو وہ انجام دیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے سنا ہے، جانتے ہیں، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ انسان کے کام اور عمل میں جس چیز کو اہمیت زیادہ ہے وہ اس کا مقصد، ٹارگٹ، ایم ہے، انسان کی نیت ہے۔ اگر کام کا مقصد الہی ہو اور اسے رضائے الہی کے حاصل اور حصول کے لیے انجام دیا جائے تو وہ انسان کی روحانی کمال اور اس کے عرفانی اور معنوی درجات کی بلندی کا باعث بنے گی، اور اسی عمل کا بظاہر دنیاوی اور اخروی ہونے سے اس معاملے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امام خمینی کو یہ بات معلوم تھی کہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ اس پر پورا ایمان رکھتے تھے، لہٰذا آپ کی نظر میں عمل کی ظاہری اور خارجی شکل اہم نہیں تھی، بلکہ وہ انفرادی کام تھا یا اجتماعی، دنیاوی یا اخروی۔ آپ کے لیے یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور اطاعت الہی کے مقصد کے تحت ہے۔ امام خمینی اپنی پوری زندگی عملی طور پر اس نقطے کے کاربند رہے، پابند رہے، اور آپ نے اس کی بہترین عملی مثال پیش کی ہے۔ جس دن آپ کو مطالعہ کرنا ہوتا تھا اس دن پوری سنجیدگی سے مطالعہ کرتے تھے، جتنا ضروری تھا عبادت کرتے تھے، اور آپ کے مطالعہ اور عبادت میں کوئی بھی دوسری چیز رکاوٹ نہیں آتی۔ اسی طرح جس دن عمومی مسائل سے آگاہی حاصل کرنی ہوتی تھی اس کے لیے اقدام کرتے تھے، جس دن عملی جد و جہد کرنی تھی ہر ممکنہ طریقے سے بروئے کار لا کر ظالمانہ نظام کے خلاف جد و جہد کرتے، اور اس راہ میں کسی قسم کی پرواہ کیے بغیر صرف الہی فریضے کو مد نظر رکھتے تھے، اور مقصد کے لیے اپنی جان کو بھی بارگاہ رب العزت میں پیش کرنے کے لیے دریغ نہیں کرتے تھے، خطرے میں ڈال دیتے تھے۔ اور امام خمینی کا عرفان حقیقی اور عرفان اور خدا محوری کی ایک جھلک تھا۔ امام خمینی فرماتے تھے میں اپنی زندگی میں خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ انہوں نے عملی طور پہ کئی موقع پر اس بات کو ثابت بھی کیا ہے۔ آپ ایک ایسے متقی، مادی قیود سے آزاد عارف تھے جو صرف اللہ تعالیٰ کو مد نظر رکھتے تھے، اور آیت میں الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون احدا الا اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں دل میں ان کا خوف رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے۔ امام خمینی جہاد اکبر بھی کرتے تھے، جہاد اصغر بھی کرتے تھے، عبادت اور نماز تہجد، روزہ، انفرادی عبادات اور وظائف بھی کرتے تھے، اور سیاسی جد و جہد اور قیام کی اجتماعی ذمہ داریاں بھی تھیں۔ یہی ایک انسان کی زندگی کے کمال ہیں کہ جو دونوں ایک ساتھ مل جائیں، نہ انسان دنیا کو چھوڑے دین کے لیے اور نہ دین کو چھوڑے دنیا کے لیے۔ یہ انسان کی زندگی میں بہت کم آتا ہے، بلکہ نایاب ہوتے ہیں۔ اب امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، یہ بالکل مختصر دو خاکے ہیں جو انسان کی زندگی میں بیان کرنے کے لائق ہیں، انسان اس پر توجہ بھی دے۔ مثلا امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے سانح ارتحال کے سالانہ موقع پر، یہ ہم لوگ بیٹھے ہیں، سالانہ موقع ہے، برسی ہے، ان کی پاک روح کو خراج دینے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم آپ جمع ہیں۔ دور حاضر کے منفرد ممتاز شخصیت امام خمینی 3 جون 1979 1989 کی رات تھی۔ ایران کی قومی ٹیلی ویژن پر قائد انقلاب حضرت امام خمینی کی صحت و سلامتی کی دعا کا پیغام دیا گیا۔
دیر رات تک مدارس علمیہ سے لے کر حرم مطہر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا سے دعا اور مناجات کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر تمام طلاب اس امید پر تھے کہ انشاءاللہ صبح امام خمینی کی صحت و سلامتی کی خبر ملے گی۔ اپنے گھروں میں سو گئے۔ اگلی صبح 4 جون کو جب سو کر اٹھے تو ایسا محسوس ہوا جیسے نئی صبح مایوسی کا پیغام لے کر آئی ہے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد حسب معمول روزانہ صبح 6 بجے شروع ہونے والے کتاب کے کتاب تیاری کے استاد کے پاس جانا، حجتیہ جانا، دوسرے مطالب میں جانا، اور کلاس جاری و ساری رہا، لیکن پورے درس میں فضا بہت بوجھل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ کلاس یقیناً کتنی دیر میں ہے ختم ہو گیا، اور کلاس کے تمام طلاب ماں استاد کلاس روم سے باہر نکلے، دیکھا مدرسہ خالی ہو گیا، صحن میں بھرا ہے اسرار لیکن غمزدہ مایوس چھائی ہوئی ہے، لوگ سر جھکائے ادھر ادھر خاموشی سے کھڑے ہیں، مایوس اور اداس کے عالم میں ہیں۔ کیفیت طاری ہے، مدرسے کے مالک سے ایران ریڈیو سے 7 بجے نشر ہونے والی خبروں کے آہنگ کی آواز سنائی دی۔ سب اس آواز کی طرف سراپا گوشت ہو گئے، کان لگائے تو اچانک مشہور نیوز اینکر آقائے حیاتی کے غم اور غم میں ڈوبی ہوئی آواز کانوں پر بجنے لگی اور کہا کہ روح بلندی پیشوائی مسلمان و رہبر آزادگان جہاں میں ملکوت اعلیٰ بپیوست۔ خبر کا نشر ہونا تھا کہ ہر طرف ایک ہیجان انگیز شور گریہ کیفیت طاری ہو گئی۔ اب سب کو یقین ہو گیا کہ ہماری دعائیں مصلحت الہی کے سامنے ہمارے اور ہمارے رہبر کے اجر و ثواب سے اضافے کے ذریعے قرار پائی ہے۔ یقیناً ہم اس بات کے متمنی تھے کہ حالات کیا ہیں، کس طریقے سے دعائیں ہو رہی تھیں۔ ہمارے رہبر چلے گئے، قائد چلے گئے، قوموں کو بیدار کرنے والا ابدی نیند سو گیا۔ پورا ایران نہیں بلکہ پوری دنیا غم و اندوہ کی تصویر بن گئی، اور دنیا کی ہر قوم کی کیفیت یہ ہو گئی جیسے ان کا اپنا کوئی رہبر کھو گیا ہو۔ تمام اقوام عالم زبان حال سے یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر۔ اس سے پہلے تاریخ نے شاید کسی مرنے والے کے لیے ایسے والہانہ کیفیت دکھائی ہو۔ آخر اس مرنے والے میں کیا تھا جس نے اسے سب سے الگ کر دیا، منفرد کر دیا؟ یہ کیا خاکہ تھا جس کا غم اس کے گھر، خاندان، قوم اور قبیلے میں محدود نہ رہا؟ بین الاقوامی سوگ میں تبدیل ہو گیا، اور امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے سانح ارتحال کے سالانہ یاد کی اس موقع پر اس مختصر گفتگو کو میں آپ کی خدمت میں آپ کی شخصیت کے بعض انفرادی، ذاتی، سماجی خصوصیات کی طرف اشارہ مقصود ہے، تاکہ آج انسان سنے اور سمجھے اور اس عظیم شخصیت کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے، اور اس رہبر پر فخر کرے، ناز کرے، جس کی عظیم شخصیت کی محبوبیت اور مقبولیت کے راز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے بعض ذاتی خصوصیات: وقت کی قدر و قیمت پر توجہ اور نظم و ترتیب بہت زیادہ تھی۔ اول وقت نماز کے پابند، وقت کے بہت زیادہ پابند، یہی کامیابی ہے اور یہی فلاح اور انسان کی زندگی کے لیے سب سے بڑا اہم رول رہتا ہے، وقت کی پابندی۔
امام خمینی نے اپنے دن اور رات کا پورا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا تھا، آپ کے کھانے پینے، سونے، ٹہلنے، خبریں سننے اور وقت گزارنے، لیکن عبادتوں اور ملاقاتوں وغیرہ تک کا سارا وقت معین تھا، اور وہ ہر کام اپنے وقت بھی کرتے تھے۔ ان کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کی منظم ٹائم ٹیبل کو دیکھ کر لوگ اپنی گھڑیوں کا ٹائم وقت ملاتے تھے۔ امام خمینی جدھر سے گزر جاتے تو لوگ اپنی گھڑی ملاتے تھے کہ میری گھڑیاں خراب ہو سکتی ہیں، وہ آدمی نہیں خراب ہو سکتا، یعنی اس وقت یہ جا رہے ہیں لہذا ٹائم یہ ہوا ہوگا۔ کس کس بات پر آپ غور کریں گے، کیا کیا سوچیں گے اور کیا کیا سنیں گے۔ امام خمینی کا ماننا تھا کہ انسان کے اپنے کاموں میں نظم و ترتیب، ٹائم ٹیبل، وقت کی پابندی اس کی فکر و خیال کو بھی منظم کر دیتی ہے، اور جب انسان کی سوچ منظم ہوتی ہے، ترتیب دیتی ہے، تو وہ انسان مکمل طور پر خدائی یعنی خدا کا سچا بندہ بننے کے راہ میں قدم بڑھا دیتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ وقت کی پابندی۔ دوسرا حسن اخلاق، اچھا اخلاق۔ امام خمینی نے حکم پروردگار، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی اتباع میں، ان کی پیروی میں حسن اخلاق کو اتنا شعار بنایا، اپنی زندگی کا حصل بنایا، خاصہ بنا لیا، اہم پہلو بنا دیا، جیسے سلام میں پہل کرنا، کلام میں نرمی کرنا۔ یہ کیا تھا؟ نہ تند تیز بات کرتے تھے، نہ جھنجلا کے بات کرتے تھے، نہ غصے میں بات کرتے تھے، بلکہ سلام میں پہل کر دیتے تھے۔ یہ نہیں سوچتے تھے کہ میں لیڈر ہوں، مجھے لوگ آئے چومیں ہاتھ اور گلے لگائیں اور یہ بوسہ دیں اور وہ کریں، نہیں، سلام میں پہل کر دیتے۔ یہ اخلاق کل، یہ پیغمبر کی سیرت، یہ آل محمد کا کردار تھا جو ان کی زندگی میں چھلک رہا تھا، اور لوگ نے یہ آج تک ان کو یاد کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آل محمد کا کرم تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو پورا ان کے اوپر تسلیم کر دیا، چکا دیا۔ تیسری چیز ان کی سادگی، زندگی کی سادگی بڑی عجیب تھی، یعنی قوم کے لیڈر تھے۔ امام خمینی اپنے معصوم رہنماؤں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے انتہائی زاہدانہ، سادگی لائف زندگی بسر کرتے تھے۔ دوران اسٹوڈنٹ لائف میں لے کر ملک کے سب سے زیادہ طاقتور عہدے پر فائز ہونے تک آپ کی زاہدانہ زندگی، سادگی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب پڑھتے تھے تب بھی ویسے ہی تھے، اور اس کے بعد ایک طاقت پاورفل، اس سے بڑا تو کوئی لیڈر تھا ہی نہیں، سب نیچے تھے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تہران کے محلے جمران کی ایک معمولی کرائے کے مکان میں زندگی بسر کر دینا آپ کی ساری زاہدانہ زندگی کی بہترین مثال ہے۔ اس کے علاوہ ہمیشہ فعال رہنا، کام، ورک، کبھی سستی نہیں، کبھی کاہلی نہیں، کبھی ٹال مٹول نہیں، کبھی آج کا کام دوسرے دن پر نہیں، پابندی سے ورزش کرنا، صفائی ستھرائی اور ظاہری سچ دھج خیال رکھنا وغیرہ آپ کے اہم ترین فردی خصوصیات ہیں، جن کی تفصیل کے لیے اس سلسلے میں آپ جانیں گے، اور یقیناً بہت سی کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ ان کے بارے میں سمجھیے، جانیے سماجی اور معنوی خصوصیت کیا تھی آپ کی۔ صرف خدا کے لیے امام خمینی کی سب سے بڑی خصوصیت اور اہمیت خدا محوری، خدا کے ارد گرد گھومتی تھی، صرف خدا، للہیت، اللہ کے لیے خالص کام، بغیر دکھاوے، بغیر ڈرے سہمے۔ آپ نے اپنے معصوم رہنماؤں کی تعلیمات کی روشنی میں صرف رضائے پروردگار کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا۔ وہ کبھی بھی مخلوق کی مرضی کو خدا کی رضا پر مقدم نہیں کرتے تھے۔ انقلاب اسلامی کے لیے اٹھنے والے سب سے پہلے قدم کے موقع پر آپ نے قرآن مجید کی آیہ کریمہ قل انما
اعظمکم بواحدۃ ان تقوموا اللہ، میں تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، صرف خدا کے لیے قیام کرو، اور اپنا عنوان قرار دیا، اور رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ عظمیٰ خامنائی مد نظر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمارے رہبر امام خمینی کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ انہیں عبد خدا یعنی اس کی ذات کے لیے تسلیم محض قرار دے دیا جائے۔ عبد خدا بہت بڑا کمال ہے، حق کو قبول کرنا یہ ان کی خاصیت تھی۔ انسان ہٹ دھرمی سے دور ہو کر حق کو قبول کر لینا یہ بہت بڑا امتیاز ہے، بات کو ایکسپٹ کر لینا۔ اور ہمارا مقام، ہماری لیڈرشپ میں بنواؤں گا تم مانو، ہم کسی کی بات نہیں مانیں، نہیں، حق بات ہے تو ماننے کے لیے تیار۔ یہ آپ کا امتیاز ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے، ہنر ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کو عام دنیاوی رہبروں کے درمیان ممتاز بناتا ہے، جس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک رپورٹر نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ نے کبھی غلطی کی ہے، تو آپ نے جواب دیا کبھی غلطی نہ کرنے کا تصور صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ اور معصومین علیہ السلام کے یہاں ہے، باقی ہم جیسوں کے لیے تو غلطیوں کا امکان ہے۔ ابھی انقلاب نہیں آیا تھا، جب پیرس میں تھے آپ، نکلنے والے تھے، جب رپورٹروں نے آ کے انٹرویو لینا چاہا، اور بڑے بڑے رپورٹر BBC اور اس کے بعد CNN یہ سب موجود تھے، ابھی آپ ایک ہی سوال کا جواب دے پائے اور چل دیے۔ سب سوال پوچھ رہے تھے کہ تھوڑا ٹائم دیجیے، اور یہ اتنا بڑا پروگرام۔ میں کہا میرا نماز وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، بیٹھے ہو۔ بڑی بڑی میٹنگیں ہوتی رہی اور چھوڑ کے چلے جاتے تھے، نماز کا وقت ہے، آخر آپریشن کا وقت ہے، موت کا قریب ہے، کھانا سوپ لایا گیا کہ نہیں، پہلے نماز، اول وقت نماز کے بعد، یہ کامیابی کی علامت ہے۔ شرح صدر ان کا بس تنگ دلی نہیں تھی، ان کے اندر ان کا دل بڑا وسیع تھا۔ رہبران دین کی زندگی میں دل کھلا ہونا، دل بڑا ہونا یہ نہیں ہوتا۔ کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ جناب موسیٰ کی دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، پیغمبر اسلام کے لیے کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا لک وزرک۔ امام خمینی نے اپنے معصوم رہنماؤں کی تعلیمات کی روشنی میں اس صفت کو اپنی ذات میں کس طرح اتارا تھا کہ بڑے سے بڑے حادثات آپ کے پائے ثبات میں ذرہ برابر لغزش نہ لا سکے، چاہے وہ تلخ واقعات ہوں، ایک ایک واقعات ہوں، یا جوان فرزند کا مر جانا، مصطفیٰ خمینی کا مر جانا، خبر شہادت ہونا، یہاں تک کہ عزیز ترین شاگرد اور حکومت کے اہم ترین عہدیدار کی ایک ساتھ شہادت تک موقع پر آپ نے شرح صدر، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ سکون اور اطمینان آپ کا ایک امتیاز ہے۔ انقلاب کی کامیابی کے لیے کوششوں سے لے کر جنگ کے قیامت خیز مناظر بھی آپ کے سکون اطمینان میں ذرہ برابر کمی نہیں لا سکے۔ آپ کی وصیت نامہ کا وہ جملہ آپ کے اطمینان قلب پر بہترین گواہ ہے، جس میں آپ نے لکھا کہ میں اپنے پرسکون دل اور مطمئن قلب کے ساتھ اپنے برادران اور خواہران سے رخصت ہو کر اپنی ابدی آرام گاہ بارگاہ ابدی میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اس کے علاوہ خدا کی ذات پر توکل اور اپنے تمام کاموں میں احتیاط سے کام لینا، اور جیسے نہ جانے کتنے خصوصیات جو آپ نے بیان کیے۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا طرۂ امتیاز جن سب کا تذکرہ مختصر موضوع کے
مختصر گفتگو وقت میں بالکل ناممکن ہے کہ وہ سارے موضوعات اور ساری چیزیں، ساری مثالیں ان کی ہم ڈسکس کر سکیں۔ عصر حاضر کی اس عظیم شخصیت کے سانع ارتحال، ان کے گزر جانے اور ان کی شہادت کے سالانہ یاد کے موقع پر مختصر سی خراج عقیدت کے ساتھ ان کی عظیم یادگار انقلاب اسلامی کے حفاظت کرنے والے آج کے رہبر لیڈر، تمام علماء، مراجع اکرام، خدمت گزار، اسلام کی صحت و سلامتی کی دعا اور نئی نسل کی اس راہ پر گامزن ہونے والے کی امید کے ساتھ ایک بار پھر زمزمہ کریں کہ ان کے خمینی کے آثار، امام خمینی کے آثار، ان کی محنتیں اللہ تا قیامت باقی رکھے، امام زمان کے ظہور تک باقی رکھے، ظلم اور ظالموں کی نگاہوں کو پست کر دے، رسوا کر دے، اسلام کا بول بالا فرما، اور اسی طریقے سے اسلام اور شیعت کے نام جو ہے وہ ہمیشہ آباد و شاد رہیں۔ اصل میں خمینی ہیں کیا؟ خمینیت کیا ہے اور خمینی کے اثرات کیا ہیں؟ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد سے دشمنان انقلاب اور اسلام مستقل اس فکر میں لگے تھے کہ سوچ رہے تھے یہ خمینی ہے کون؟ خمینیت کس چیز کا نام ہے جس نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا، جو نہ رہ کے بھی دوسرے ملک میں رہ کے ان کی قوم کو اتنا فالوور بنا دیا کہ جان مال سے کھیلنے کے لیے سب تیار ہو گئے۔ 2500 سالہ شاہی نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ کس نے؟ یہ روح اللہ نے، روح خدا نے۔ تو کسی نے فتنہ و فساد سے تعمیر کیا؟ بلکہ امریکہ کے صدر کارٹن کو مستقل پریشانی تھی کہ یہ روحانیت کون سی چیز ہے، یہ روح اللہ کون ہے، یہ روحانیت کیا چیز ہوتی ہے۔ مادی پرست لوگ روحانیت کیا جانتے ہیں؟ کون سی چیز ہے جس کا نام بار بار خمینی کی زبان پہ آتا ہے اور جس کی جھلک خمینی کے نام میں بھی، کردار میں پایا جاتا ہے؟ روح اللہ۔ حقیقت امر یہ ہے کہ خمینی نہ کوئی عزم ہے، نہ نظام، نہ کوئی دین ہے، نہ مذہب۔ خمینیت اسلام کی عملی ایک جسم ہے، تجسم کا نام ہے۔ اسلام کو اگر دیکھنا ہے کہ اسلام کیا ہے تو خمینی میں دیکھ لو۔ اسلام اگر مجسم ہوتا ہے تو خمینی کی شکل میں ہوتا ہے۔ آج کے دیکھیں، خمینیت احکام دین کو کتابوں کے دفتر سے نکال کر سنیں۔ خمینی کون ہے؟ احکام دین کو کتابوں کے دفتر سے نکال کر زندگی کے میدان تک پہنچا دینے کا دوسرا نام ہے۔ کتاب سے نکال کر میدان تک میدان عمل تک لے آنا، یہ ہے خمینی۔ کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، ہماری زندگی میں اس کا نمونہ کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ عملی زندگی۔ اس کے علاوہ خمینیت اور کوئی شے نہیں ہے۔ دنیا غرب، مغرب کے لوگ، بلکہ دنیا مشرق نے بھی چونکہ اسلام کو مجسم شکل میں، جسم اور باڈی کے ساتھ عرصہ حیات میں کام کرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن لہذا انہوں نے خمینی اسلام سے الگ ایک چیز سمجھی۔ ورنہ جو لوگ اسلامی تعلیمات سے آشنا ہیں اور ان کے ذہن میں اسلامی تعلیمات کا عملی نقشہ ہے، انہیں خمینیت میں اسلام کے علاوہ کوئی شے نظر نہیں آتی۔ خمینی عین اسلام دکھائی دیتی ہے، عین اسلام۔ خمینی کے وہ امتیازات جنہوں نے اس ایک جدید فکر یا نظریے کا نام دیا ہے اور جن سے عالمی اسلام بھی بے خبر اور ناشنا ہے، ان کی ایک اجمالی فہرست میں آپ کی خدمت میں درج کر دوں کہ خمینی صاحب سے پہلے یہ کچھ نہیں تھا۔ آیت اللہ خمینی نے انتخابات میں، جو آج ہمارے ہاں الیکشن ہوتا ہے، اور خمینی صاحب نے الیکشن کا بیس، بنیاد اور قاعدہ اور قانون کیا بنایا
کہ اکثریت کی واقعیت سے آشنا بنایا، جبکہ دنیا کے نظریات میں اکثریت ایک فریب کے علاوہ کچھ نہیں۔ مثال کے طور پر دنیاوی جمہوریت میں اگر کسی علاقے میں 1,00,000 ووٹر ہیں اور 10 امیدوار ہیں، یعنی 10,000 سب کے ووٹ بڑھ گئے، جن کے اگر کوئی 15,000، کوئی 14,000، کوئی 13,000، کوئی 12,000، کوئی 11,000، کوئی 9,000، کوئی 8,000، 7,000، 6,000، 5,000 ووٹ حاصل کیے، تو 15,000 والے کو کہتے ہیں یہ جیت گیا اکثریت۔ 15,000 والا 10 آدمی اگر کھڑے ہیں اور سب الگ الگ، کوئی 10، 15، 8، 9، 11، 12,000 ووٹ پاتا ہے، تو ہم کس کو جیتا ہوا سمجھتے ہیں؟ 15,000 والوں۔ خمینی صاحب نے کہا کہ نہیں، 85,000 اس کے اپوزٹ میں، صرف 15,000 اس کے موافقت میں، لہذا یہ ہارا ہے۔ 85,000 لوگوں کو کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر۔ حالانکہ حقیقت امر یہ ہے کہ اس کی تائید کرنے والے 15,000 ہیں اور مخالفت کرنے والے 85,000۔ امام خمینی نے اسی فریب کا راز فاش کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اکثریت مجموعی افراد کے 51% کا نام ہے، 51، آدھے سے زیادہ اگر کوئی حاصل کرے، 1,00,000 ہے تو 51,000 اسے ملے تو اکثریت ہے، چاہے جتنے کھڑے سب ووٹ بڑھ جائے۔ صرف حصہ لینے والے یا رائے دینے والوں کے کسی فرد کی اکثریت رائے کا نام نہیں ہے۔ امام خمینی کا ایک دوسرا امتیاز یہ تھا کہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے تحت ویٹو پاور کا خلاف آواز بلند کی، چند افراد کی طاقت کے زور پر تمام دنیا کے رائے کو نظر انداز کرنے کا حق نہیں، بلکہ ہر صاحب نظر کو یہ حق ہونا چاہیے یا ہر ملک کو برابر کی حیثیت ہونی چاہیے۔ اسلحوں کی فراوانی، دولت کی ریل پیل کسی ملک کی عقل یا اس کے عدل و انصاف میں اضافہ نہیں کرتی۔ بہت تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ سیاسی دنیا نے اپنے مفادات کے تحت اور اپنے فتنہ گری انگیز کے جواز کے لیے سفارت خانوں کو ملکی قوانین سے آزاد کر دیا تاکہ ہر ملک میں سفارت کے نام پر فتنے برپا کریں، کسی کو ٹوکنے کا اختیار نہ ہو۔ امام خمینی نے اس فریب کاری کا راز بھی فاش کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ مغربی دنیا کے یہ قانون دوسرے ملکوں کے مہمان کے احترام پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اپنی خفیہ کارگزاروں کی پردہ پوشی پر مبنی ہے، لہذا اس کا محاسبہ بھی ضروری ہے۔ چوتھی چیز، دنیاوی نظام میں جنگ بندی کا مفہوم کیا ہے؟ آج دنیا میں جنگ بندی کے میں جس نے جس قدر زمین پہ قبضہ کر لیا اس قبضے کو باقی رکھا اور جنگ بند کر دیا، گویا مظلوم نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کرنے کی۔ کسی کی زمین پہ ہم نے قبضہ کر لیا اور اعلان ہوا جنگ بند ہو گئی، تو وہ وہاں پڑے ہیں جتنا قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، نہ مظلوم رو سکتا ہے، نہ فریاد کر سکتا ہے، نہ تڑپ سکتا، اور ظالم اپنے قبضے کو برقرار رکھتا ہے۔ امام خمینی نے اس مکاری کو بھی راز فاش کر دیا اور صاف اعلان کر دیا کہ جنگ بندی کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ظالم مظلوم کے علاقے کو پہلے خالی کرے، پہلے اس کا حق دے واپس کرے اور اس کے بعد جنگ بندی کرنے کا نام لے، ورنہ جنگ بندی ظالم کی حمایت اور مظلوم پر مزید ظلم کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پانچویں چیز، سیاسی دنیا میں ایک عرصے سے امریکہ اور روس کے مقابل میں ایک تیسری دنیا کی طاقت تھی۔ اب دیکھیں، تیسری دنیا تصور کی جا رہی تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ اس دنیا کی کوئی بنیاد نہیں تھی اور اس کی بنیاد کے نام پر صرف ناباستگی کا حوالہ تھا، کوئی طاقت نہیں تھی، جبکہ حقیقی اعتبار سے نابستگی کوئی نہ تھا اور نہ رہ سکتا تھا۔ امام خمینی نے اسلامی دنیا کو یہ شعور دیا کہ تیسری دنیا آباد کرنا اور اس کو بنیاد اسلام پر ہونا چاہیے اور اس کے پاس ایک مستقل سیاسی نظام بھی ہو جس کے ماننے والے کو پاس 50 ملک بھی ہو
اور اس کے علاوہ کسی فکر کی تیسری دنیا کی بنیاد نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان ممالک ایک ہیں، وہ طاقتور ہوں گے، وہ پاورفل ہوں گے، وہ حکم دیں گے، وہ آرڈر کریں گے، تم ان کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے۔ چھٹی چیز، دنیا کی حکومتوں میں آج ہو گیا، پارلیمنٹ کے کارروائی سے عام لوگ جو ہے وہ باخبر نہیں ہوتے تھے۔ کیا ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں؟ کرسیاں چل رہی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، لاٹھی چل رہے ہیں، ڈنڈے چل رہے ہیں، مار پیٹ ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کس کے خلاف بل پاس ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ بالکل عوام ووٹ دینے والے اس سے بے خبر تھے، انہیں ہرگز نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے نمائندے کیا کر رہے ہیں اور اس کے پارلیمنٹ ہاؤس میں اس کی حیثیت کیا ہے، بلکہ بعض اوقات تو ایسے منتخب ہو کر پہنچ جاتے ہیں جنہیں یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور وہ بالکل جاہل مطلق ہوتے ہیں۔ امام خمینی نے اس کے برعکس پارلیمنٹ کی کارروائی کو عوام کے لیے ٹیلی کاسٹ کیا، لائیو دیکھو تمہارے نمائندے کیا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے لائیو ٹیلی کاسٹ پارلیمنٹ کا نہیں ہوتا تھا۔ حکم دیا تاکہ عوام کو ان کی نمائندگی کارکردگی کا علم ہو سکے اور پارلیمنٹ عوام سے کٹ کر حکام کی ایک جماعت نہ بن سکے۔ ساتویں چیز، امام خمینی کا ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ انہوں نے جنگ کی صورتحال کو ہرگز سے غیر آز نہیں رکھا، چھپا کے نہیں رکھا، جنگ میں کیا ہو رہا ہے اوپن، اور بلکہ اپنے عوام کو حالات سے مکمل طور پر باخبر رکھے۔ اور جو بات سیاسی دنیا میں ناقابل تصور ہے کہ سیاسی دنیا میں اس بات کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، لوگوں تک جنگ کے حالات بتائے جائیں، ہم کیا کر رہے ہیں نہیں بتایا۔ امام خمینی نے ساری دنیا میں فوجی حکومت کی شدید مخالفت کی اور بروز طاقت بزور طاقت قائم ہونے والی ہر حکومت کو ناجائز قرار دیا اور جمہوری نظام قائم کرنے کے لیے عوامی رائے کو ضرورت پہ زور دیا۔ نویں چیز ہے، میں ختم کروں کہ امام خمینی نے حکومت کے تحفظ کے ساتھ اس امر کو بھی ضروری قرار دیا کہ اقلیت جو کم ہے حقوق کا تحفظ کیا جائے، جو کم لوگ ہیں، ہمارے ہاں اقلیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تحفظ کیا جائے۔ کسی مقام پر اکثریت کو یہ خیال نہ پیدا ہو کہ حکومت ان کے ہاتھ میں ہے تو دوسرے افراد اور جماعتی اور دوسری پارٹی کو ہم کمزور سمجھیں، نہیں، جس طرح عملی طور پہ بے شمار حکومتوں میں ہو رہا ہے، اگرچہ سب کا ادعا یہی ہے کہ ہمارے ہاں مکمل طور پہ آزادی ہے، کسی ملک میں آزادی سب کے لیے نہیں ہے۔ امام خمینی نے مشرق اور مغرب کے خلاف واقعی آزادی کا نعرہ لگایا اور دنیا پر واضح کر دی کہ مسلمان مشرق اور مغرب کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے اور اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ امام خمینی کا یہ تصورانہ وابستگی ممالک کا تصور نہیں تھا اور نہ تیسری دنیا کا عمومی تصور تھا، اس کا مقصد مکمل طور پر ذہنی آزادی کا حصول تھا اور مشرق مغرب کو ان کے اوقات سے باخبر بنانا تھا۔ 11ویں چیز، امام خمینی نے سیاست اور دنیا کے رابطے کو اس طرح واضح کر دیا کہ اسلام میں سیاست دین کی حاکم نہیں ہے بلکہ محکوم ہے، سیاست دین کے انڈر میں ہے، ورنہ ہر انسان دین کے اوپر سیاست کرتا ہے۔ سیاست دین کو محکوم بنی رہے تو عین دین ہے، اور دین پر حکومت کرنے لگے تو مکمل بے دینی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ہم کہتے ہیں ارے مولانا اس سیاست میں نہیں، سیاست دین کے انڈر میں ہو، کیوں نہیں کر سکتے؟ سیاست کر سکتے ہیں لیکن سیاست دین پر نہ ہو، سیاست دین کے انڈر میں۔ امام خمینی نے طاقت کے زور پر حکومت کی مخالفت کے ساتھ ساتھ وراثت کے زور پر حکومت کا بھی انکار کر دیا۔ آج سب سے بڑی چیز یہ ہے، سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی کسی کا ٹوٹا پھوٹا لنگڑا لیڈر بن جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے خون کو، اپنے رشتہ دار، اپنی اولاد، آدھی کی طرح کی پارٹیاں ہیں، نسل در نسل چلی آ رہی ہے اپنی قوم قبیلے پرستی۔ امام خمینی نے کہا نہیں، اتنا بڑا پاورفل انسان ہونے کے بعد بھی اپنی اولاد کو کوئی عہدہ نہیں دیا، وراثت کے زور پر حکومت کا بھی انکار کر دیا۔ آپ نے حکومت میں بھی کوئی چیز حصہ نہیں لیا، کیا نہیں بن سکتے تھے؟
اور کسی قسم پر اپنے بیٹوں کو کسی عہدے پر فائز نہیں ہونے دیا۔ یہ ہے روح اللہ، یہ ہے علم کا زور، یہ ہے صاحبان علم کا قبضہ۔ آج دنیا مرعوب ہے، خوف زدہ ہے۔ ایک عالم کی موت سارے عالم کی موت ہوتی ہے۔ ہم ان کی روحانیت کو یاد کرتے ہیں، ان کے دروس کو یاد کرتے ہیں۔ آج بھی انقلاب ان کے نام پر زندہ سلامت ہے اور پوری دنیا میں فیوز و برکات بانٹ رہا ہے، اور دنیا کو بتا رہے ہیں تشیعت کسے کہتے ہیں، زندگی کسے کہتے ہیں، رموز کسے کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو خمینی کے دین، ادوار، احکام، فلسفے پر غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اللہ ان کے اور درجات کو باقی رکھے اور ان کے آثار کو باقی رکھے۔ غلط نگاہیں اٹھانے والوں کی آنکھوں کو ختم کر دے، فتنہ اور مکر و فریب کرنے والے ان کی طرف ان کو پلٹا دے، حفظ و امان رکھے، صحت و سلامتی رکھے، تمام شیعان جہاں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس وقت تک یہ حکومت قائم اور دائم اور ترقی کرتی رہے جب تک صحیح حاکم امام زمان نہ آ جائے، اور یقیناً ان کی نظام یہ حکومت ان کی حکومت سے مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں ہم لوگ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے آیت اللہ امام خمینی کے ارواح مقدس کے لیے فاتحہ پڑھ دیں گے، اور اپنے تمام مرحومین کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ یقیناً ان کے اعلیٰ علیین میں درجہ ہو، اور ان کی وہ عالم جو ساری کائنات یعنی بہت مخصوص لوگوں کو بھی شفاعت کر کے لے کے جائیں گے۔ پروردگار ان کی ہیبت جو ظالموں کے دلوں میں باقی ہے اسے باقی رکھنا، اسلام کا بول بالا فرما، عزت و کامرانی کی زندگی عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وهجهم دون الحسين عليه السلام۔